अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। लौट के बुद्धू घर को आए। अब आदमी ज़ाहिर है जहाँ आशियाना घोंसला बना लेता है वही उसका अपना घर होता है। तो 2 दिन एम्स्टर्डम में गुजरे और जो उसका फ़ाइनल व्लॉग है वो मैं आज या कल किसी वक्त कर दूंगा, क्योंकि उसमें एडिटिंग बहुत होनी है। तो छोटे छोटे चंक्स हैं, उन्हें इकट्ठा करना है, तो वो एडिटर करेगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आज बात करते हैं, जनरल मुशर्रफ की क्लिनिकल डेथ हो गई है बताया जा रहा है, और एक बहस हमारे यहाँ चल पड़ी है सोशल मीडिया पे कि मरने वाले जो हैं उनको बुरा कहना चाहिए या नहीं। ये बहस डॉक्टर आमिर लियाकत की फौत होने के बाद शुरू हुई। बहुत से लोग उन्हें बहुत बुरा भला कह रहे हैं, जिनको आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संगीन नुकसान पहुँचाए, और उनके नज़दीक आमिर लियाकत ने उनके अहले खाना तक की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया जिस तरह के फतवे उसने ऑन एयर दिए। तो ज़ाहिर है कि इतना बुरी तरह जब किसी को हिट किया जाएगा तो वो रद्द-ए-अमल देगा। ये वो रद्द-ए-अमल है। दूसरे यही बहस दोबारा जनरल मुशर्रफ के हवाले से शुरू हो गई है कि क्या उसको, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि जनरल मुशर्रफ के लिए एक तरह का वक़ार मांगा है कि उनको वापस आने दिया जाए और वो आखिरी दिन वक़ार से गुजारें। और ख्वाजा आसिफ तो खैर एक रंगबाज आदमी है बुनियादी तौर पे, और रंगबाज जो है वो किसी भी उम्र में चला जाए वो रंगबाज ही रहता है। ख्वाजा आसिफ का ये कहना माँ से है वो ज़बान से जूते जो बूट पॉलिश करता है, क्योंकि देखें जी ज़बान से ख्वाजा आसिफ बूट पॉलिश करता है। इसने जो 2-3 इनकलाबी तकरीरें की हुई हैं उस पर ना जाइएगा। वो बहुत कैलकुलेटेड तकरीरें जो उसने पार्लियामेंट में की या कुछ इंटरव्यूज़ में जो उसने कुछ बातें की हैं, उसके बाद ये 100 दफ़ा माफ़िया मांग चुका है। 100 दफ़ा माफ़िया मांगने के बाद यानी माफ़िया, आप समझ रहे हैं, माफ़िया तोहफ़े ताइफ के साथ माफ़िया ये मांग चुका हुआ है, और अभी भी बेसिकली वही अपील कर रहा है ये उनके बिहाफ में कि देखें सर, मैं तो देखें जी जनरल मुशर्रफ को आने दे जनाब, मेरा तो कोई वो ओ भाई, तू इलेक्शन हार रहा था और तूने जनरल बाजवा को फ़ोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, खुद बता चुका है अगले दिन जो है इलेक्शन जीत चुका था। डिफेंस मिनिस्ट्री में क्यों जाता है हमेशा? तो अब इस तरह का रंगबाज, अच्छा ये रंगबाज बुनियादी तौर पर क्या कर रहा है? अब जनरल मुशर्रफ ने अगर आना है तो ख्वाजा आसिफ की क्या हैसियत है उसको रोके? अगर मुल्क के मालिकों ने तय कर लिया है कि जनरल मुशर्रफ को वापस लाना है और फार्म हाउस में भी रखना है और उसके बाद वहीं दफनाना है, तो ख्वाजा आसिफ का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर उन्होंने नहीं लाना तो फिर ख्वाजा आसिफ जो मर्जी कर ले, नहीं लाना तो नहीं लाना। ये बिला वजह बीजेपी पापड़ तलने के लिए कि मैं भी हूँ जी, मैं भी हूँ, खुशामद। तो अब एक बहस जो है ज़ाहिर है कि वो साथ में और दोबारा से वही चल पड़ी है कि जनरल मुशर्रफ की जो क्लिनिकल डेथ हो गई है, लिहाजा अब उसको बुरा कहना चाहिए या अच्छा कहना चाहिए, या उसकी बुराइयों को उजागर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखिए ये बहस ना तो इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक है, हमारे यहाँ समाजी बहस, मतलब मैं जो ये पहलू उठा रहा हूँ, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैं उसको तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं उसको समाजी एतबार से आपको बताऊँगा, गुजारिश करूँगा, आपके सामने रखूँगा कि इन बहसों का ताल्लुक को कोई मर जाए उसको बुरा भला कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से या पाकिस्तान के साथ ख़ास नहीं है। ये बहस हमेशा से इंसानों के माशरों में होती आई है, आज भी हो रही है। हमेशा से 2 नुक्ता नज़र रहे हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि जैसे बरतानिया में, अब आप समझते हैं कि यहाँ अगर क्रॉमवेल को उन्होंने निकाल के उसकी हड्डियों और लाश को फांसी दी थी तो उसका मतलब है कि ये कोई जंगलियों की कौम है। यहाँ पे जो अखलाक और यहाँ पे जो आइन और कानून की मतलब बालादस्ती है इस मुल्क में, ये आपको यानी जहाँ पे पूरे मुल्क में कोई एक मतलब है कि जानवर तक अनअटेंडेड नहीं मिलता, इसको आप क्या कहेंगे? ये कोई यानी इंतहाई महज़ब लोगों का माशरा है ना। लेकिन ये तहजीब और ये मतलब इनका महज़ब होना और इनका हर तरह के राइट्स के ऊपर लेजिस्लेशन करना और मुतहर्रिक रहना, उसकी वजह यह है कि इन्होंने क्रॉमवेल्स को निकाल के इस इंतहा पर ये गए हैं, क्योंकि इनके साथ इनकी अशराफिया ने जो जुल्म इनकी नस्लों पर ढाए उसका इन्होंने फिर रद्द-ए-अमल के तौर पे जब तक उस मतलब इंतहा पे जाके इन्होंने जवाब नहीं दिया, इनको आज़ादी नहीं मिली। जब बंदूक से इन्होंने आज़ादी ले ली, जालिमों से आज़ादी ले ली और जमहूर की हुकूमत आ गई जिनका हक था इस ज़मीन पे, तो उसके बाद सारी खूबसूरतियाँ वापस आ गई। एक आदमी देखिए जिसने ज़ाती तौर पर, एक होता है एक आदमी के जो यानी दुनिया से जाने से किसको फ़र्क पड़ता है? 2, 3, 4, 5 लोगों को ही फ़र्क पड़ता है ना, जो उसके बीवी बच्चे, माँ बाप, मतलब भाई वगैरह को भी नहीं पड़ता, लेकिन बीवी बच्चों को और वालिदैन को, उसके अलावा क्या है? लेकिन जो गैर मामूली लोग होते हैं, जिन्होंने गैर मामूली ज़िंदगी गुजारी होती है और गैर मामूली उन्होंने फ़ैसले किए होते हैं और उसके नताइज लाखों करोड़ों इंसानों ने भुगते होते हैं, उसके बाद ऐसे लोगों की जो दुनिया से चले जाते हैं, तो चूँकि उनकी ज़िंदगी गैर मामूली नहीं होती तो फिर उनकी मौत भी गैर मामूली नहीं होती। आप किसी शख्स का किरदार तारीख़ी हवाले से जब डिस्कस करते हैं, मिसाल के तौर पे फ़िरौन का, मिसाल के तौर पे अबू जहल का, मिसाल के तौर पे हिटलर का, मिसाल के तौर पे मुसोलिनी का, तो ये किरदार आप मिसाल के तौर पे जनरल डायर का, जिसने वो जलियांवाला बाग में जुल्म किया था,
تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے جو آپ ظاہر ہے ان کے تاریخی کردار پر بحث کریں گے بھائی, جو انہوں نے کیا اس پر بحث تو کریں گے نا. اور بحث کرنے کے بعد کیوں کریں گے بحث؟ کیونکہ آپ جو زندہ, جب انہوں نے کرامویل کو نکال کے اس کی لاش کو پھانسی دی برطانیہ میں, تو وہ اس کے لیے کرامویل تو جا چکا تھا دنیا سے. اصل میں وہ اس وقت کے جو کرامویل بیٹھے ہوئے تھے زندہ, ان کو دکھایا تھا کہ اگر تم یہ کرنے میں وقتی طور پہ کامیاب بھی ہو گئے اور اپنی موت تک تم یعنی ظلم کرنے میں کامیاب بھی رہے, اور مطلب اپنی موت, تو ہم لاش نکال کے یہ اس کے ساتھ سلوک کریں گے, کیونکہ تمہارے جو باقی چھوڑ کے گئے ہوں گے لوگ وہ تو یہی ہوں گے نا, وہ دیکھیں گے. تو یہ علامتی طور پر اس طرح کی سزائیں جب تک نہیں دی گئیں, جب تک نہیں ہوا, جان نہیں چھوٹتی بھائی. طاقت بہت بری چیز ہے. آپ جی ٹی روڈ پہ ایک کوئی پان کا کھوکھا ہونا, ناجائز قبضہ, ناجائز قبضے کی بات کر رہا ہوں, جائز کی نہیں کر رہا, ناجائز قبضہ کسی نے پان کے کھوکھے پہ بھی کیا ہو نا, جہاں سے وہ اپنی مزدوری دہاڑی لگاتا ہو, آپ اس سے قبضہ واپس لینے کے لیے جائیں گے, مرنے مارنے پہ آ جائے گا. اتنا آسان نہیں ہوتا. جب ناجائز قبضہ ہو جائے اور ناجائز قبضوں کو ہوئے سالہ سال بیت بھی جائیں, دہائیاں بیت جائیں, تو آپ کے خیال میں اگلے آسان سے چھوڑتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرویز مشرف نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو ہم سمجھیں. اس نے یعنی میں اس پہ سب سے بڑا اس کا جو جرم ہے نا جی, وہ کارگل ہے. کارگل جو اس بندے نے کیا ہے, اس مطلب اس کو معافی کسی صورت نہیں جی سر. اس نے کارگل کر کے ہمیں پورے ملک اور قوم کو اتنا پیچھے دھکیلا ہے. وہ تو دہشت گردی کی جنگ میں ہم سارے الجھ جاتے ہیں کہ 70,000 بندے مر گئے, یا اس نے وافیہ صدیقی کو بیچا, یا اس نے فلاں کو بیچا اور اس نے پیسے پکڑے, ڈالر پکڑے. یہ وہ آدمی تھا جس نے امریکہ میں کھڑے ہو کے اپنی قوم کی عورتوں کے بارے میں, مختارہ مائی کا کیس چل رہا تھا, اس نے امریکہ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا امریکن آڈینس کے سامنے, پاکستانی عورتوں کو ریپ کروانے کا شوق ہے کیونکہ ان کو اس طرح سے شہرت مل جاتی ہے اور باہر کے ویزے مل جاتے ہیں, سیاسی پناہ مل جاتی ہے. یہ آدمی ہے جنرل مشرف. یہ وہ آدمی ہے جس نے بلوچستان میں جب ریپ ہوا ڈاکٹر عائشہ کا, تو اس نے, وہ کیپٹن نماد, تو وہ جو بلوچ تھا اکبر بگٹی, وہ اس ڈاکٹر, وہ شازیہ جو تھی وہ پنجابی تھی بائی دی وے. اکبر بگٹی نے کہا کہ یہ پنجابی عورت ہے, بلوچستان میں ہماری مہمان ہے, اس کا ریپ ہو گیا, کیپٹن نماد نے کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ جرم تھا اکبر بگٹی کا. اور ڈاکٹر شاہد مسعود کا کردار کبھی نہ بھولیں. اس ڈاکٹر شازیہ نے کہا, بی بی سی میں ریکارڈ کیا حصہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود ان کا پیغام لے کر اس کے پاس گیا تھا کہ تم پاکستان چھوڑ کے چلی جاؤ, اس کے شوہر کو. یہ گیا تھا بن کے دلال کہ تم چلی جاؤ. یہ کتنے بھیانک کردار ہیں, ان کو نہ بھولیں. اچھا خیر, تو پرویز مشرف نے جو ہمارے ساتھ بربادی کی, میں ابھی ایمسٹرڈم ہو کے آیا ہوں. ایمسٹرڈم کہنے لگا تھا, میرے منہ سے نکلنے لگا تھا امرتسر. ایمسٹرڈم اور امرتسر ملتے ہیں نا. تو میں بار بار یہ بات سوچ رہا تھا کہ اگر وہ یعنی مشرف کا کارگل نہ ہوتا اور نواز شریف اور واجپئی نے جو راستہ بنایا تھا اس پہ ہم چل پڑتے ہوتے, تو آج ہم بھی اتنی ہی آزادی اور خوشی کے ساتھ لاہور سے, کراچی سے, پنڈی سے, خانے وال سے, ملتان سے, کوئٹہ سے, پشاور سے, ہم لوگ اس طرح بسز اور ٹرین اور جہازوں پر ہم لوگ امرتسر جاتے, آگرہ جاتے, دلی جاتے, بامبے جاتے, ممبئی جیسے وہ اب کہتے ہیں, وہاں جاتے, اوٹی جاتے. بہت دل کرتا ہے جا کے, ہم بھی وہاں مطلب ہے شاہی قلعہ جا کے دیکھتے, لال مسجد جا کے دیکھتے, مطلب ہے ہمارے قائد اعظم کا گھر جا کے دیکھتے ممبئی میں, اپنی ہماری جو ہائی کمیشن ہے دلی میں اس کو جا کے دیکھتے, وہاں پہ نہاری کھاتے, کباب کھاتے, ان سے مطلب ہے شاپیں. اچھا وہ ہمارے ہاں آتے, ہم ان کو ویلکم کرتے. ہماری بہت رشتے گہرے ہو چکے ہوتے اب تک بھائی. وہ انڈینز آئیں گے, پاکستان آئیں گے, سو بسم اللہ آئیے, وہ ہمارے مطلب پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ, ٹیکسی رکشہ یوز کریں گے, اوبر یوز کریں گے, ہمارے ہوٹلوں میں ٹھہریں گے, ہماری جگہوں پہ مطلب ہے کڑھائی کھائیں گے, کوئی شاپنگ کریں گے, کوئی فرنیچر لیں گے, کوئی کاسمیٹکس لیں گے, کوئی پہیا چلے گا, ہمیں وہاں سے کوئی سبزی دوائیاں مل جائیں گی. ہمارا میڈیکل ٹورزم انڈیا میں مطلب ہے بہت اچھا, ہمیں بہت اچھا مل جاتا. کوالٹی ایجوکیشن انڈیا میں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کی. مطلب ہے بہت خوشحالی, ترقی, اور ایک جیسے کہہ رہے ہیں دونوں ملکوں کے لیے ایک خوشحالی اور اس کی ترقی کا راستہ نواز شریف اور واجپئی نے کھولا تھا, جس کو جنرل مشرف نے اپنے بندوق کے ساتھ لے کے ختم کیا, اپنے $1 بلین بنانے کے لیے. اس نے پورے ملک کی ایسی تیسی پر, مطلب اتنا بڑا یہ مجرم آدمی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. میں ذاتی طور پر کسی کے ذاتی کردار پر انگلی اٹھانے کا مجھے حق ہی نہیں ہے, کیونکہ میں گناہگار ترین آدمی خود کو سمجھتا ہوں. لیکن جو کردار اس نے قومی کیا ہے اس کو آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ابو جہل ایک گھٹیا آدمی تھا, برا آدمی تھا, جہنمی آدمی تھا, تو آپ کیسے سمجھائیں گے باقیوں کو کہ وہ ابو جہل نہ بنے؟ ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, موت کے بعد کسی کے ذاتی کردار پر وہ یعنی آپ بات کریں نہ کریں, نہیں کرنی چاہیے, برا نہیں کہنا چاہیے, بالکل تہذیب کا تقاضا ہے, اسلامی تہذیب کا تقاضا ہے, انسانی تہذیب کا تقاضا ہے. کسی مذہب میں یہ بات اچھی پسندیدہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عیسائی جو ہے وہ مرنے والوں کے بعد ان کی گالیاں نکالتے ہیں, وہ جو وجل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے,
ایسا نہیں ہوتا. یہاں بھی وہی تہذیب برتی جاتی ہے, جاپان میں بھی وہی برتی جاتی ہے, امریکہ میں بھی وہی برتی جاتی ہے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے تباہیاں کی ہوئی ہیں آپ ان کا کیسے اس سے صرف نظر کریں گے. تو جنرل مشرف جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا مجرم تھا, اور جب تک بظاہر یہ بات بری لگے یا اچھی لگے, ہماری اپنی کچھ حقیقتیں ہیں جو پاکستان کی حقیقتیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے, لیکن جب تک بھائی میرے آزادی تو پھر یہی ہے, آئین کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی. پرویز مشرف, جب تک آپ پرویز مشرف جیسے لوگوں کو نشان عبرت نہیں بناتے اور یہ بچ کے نکلتے رہتے ہیں, تب تک آگے بھی پرویز مشرف پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن خوش آئند بات یہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ اب پرویز مشرف کے خلاف اور سیاسی جرنیلوں کے خلاف جتنی غم, جتنی نفرت اور جتنا غصہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے, اور وہ ڈر اور خوف جو انہوں نے اتار کے پھینک دیا ہوا ہے, اور ایک سے بڑھ کے ایک آگے اس ظالم تسلط کو, غلامی کے اس کو, جبر کو چیلنج کر رہا ہے اور اپنے آئینی حقوق مانگ رہا ہے, یہ بہت خوش آئند بات ہے, یہ بہت خوش آئند بات ہے. تو بس ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں اس دعا پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقبل میں کسی پرویز مشرف سے بچائے. اور یہ جو پرویز مشرفوں کی ایک پوری کھیپ ہے, یہ کرپٹ ترین مطلب ہے, لوگ اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں, اپنے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, ان سے ہماری جان چھوٹے. اور ان کا یہ ایسے خیر سگالی کے طور پہ جان یا دعاؤں سے صرف نہیں چھوٹے گی بھائی جان. آپ کو اپنی نفرت, عوام کو اپنی عوامی نفرت کا آگے بڑھ کے نہ صرف اظہار کرنا ہوگا, بلکہ ظاہر ہے کہ وہ علامتی سزائیں بھی دینی ہوں گی, جس کے بعد مستقبل میں اس طرح کے خوفناک اور بھیانک تجربوں سے بچا جا سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے ہر ہمسائے کو اور دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. ہر عام پاکستانی, میں دوبارہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, ہر عام پاکستانی وہ دہشت گردی کے خلاف ہے, وہ نفرت کے خلاف ہے, وہ ہر دوسرے انسان سے نفرت نہیں کرتا. ہر عام پاکستانی کو اپنے بیوی بچوں کے لیے روزگار چاہیے, اچھی زندگی چاہیے, صحت اور تعلیم چاہیے. یہ ہے عام پاکستانی, وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. یہ جو ہے نا اوپر والے, یوں آپ کہیے نفرتیں بیچنے والے, ان کے ایجنٹ, یہ سب ان کا ایک پھیلایا ہوا طلسم ہے, اور عوامی طاقت جس دن اٹھے گی اس طلسم کے پرخچے اڑ جائیں گے, اس جعلی جادو کے جو ہے وہ انشاءاللہ پرخچے اڑیں گے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں فوج نہیں چاہیے, فوج ہمیں چاہیے, لیکن آئینی کردار کے تحت چاہیے. سیاست کرتی ہوئی فوج اچھی نہیں ہوتی. اچھا, بڑی مہربانی جناب. اس دعا کے ساتھ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.